اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، بری صحبت سے بچائے، بری عورت، بری مرد، بری گھڑی سے بچائے، بیماری سے بچائے، صحت عطا فرمائے، پرسکون زندگی عطا فرمائے۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس پہ بات کرنے کی میری بڑی پرانی خواہش تھی، کیونکہ میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن اس لیے رک جاتا تھا کہ کچھ مولوی حضرات جو ہیں میرے سے ناراض نہ ہو جائیں، اور میرا یہ اصول ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے کسی کا دل دکھے، لیکن حق بات تو کرنے سے کوئی روکا نہیں جا سکتا۔ مجھے بھی لوگ بلاتے ہیں کہ آئیں یہاں پر آپ کچھ بات کریں، مختلف جگہوں پہ میں بات کرتا ہوں تو لوگ مجھے پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں معذرت کرتا ہوں کہ بھائی مجھے پیسہ نہیں چاہیے، اگر آپ کا بہت زیادہ اصرار ہے تو اپنے علاقے میں دیکھیے کوئی ضرورت مند کوئی غریب گھرانہ ہے وہاں دے دیں۔ اگر اس علاقہ آپ کا سارا آسودہ حال ہے تو قریب کی کسی مسجد میں کوئی کام کر دیں۔ لیکن میں بعض نعت خوانوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے اوپر نوٹ اس طرح پھینکے جا رہے ہیں جس کی انتہا ہی نہیں ہے۔ مجھے بہت شرم محسوس ہوتی ہے۔ اگر کسی نعتیہ محفل ہو جانے کو جی چاہتا ہے تو میں پہلے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ والا سلسلہ تو نہیں ہونا وہاں پہ، کیونکہ مجھے انتہائی ناگوار گزرتا ہے یہ کام۔ ٹھیک ہے نعت پڑھتے ہیں تو عقیدتاً کچھ کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو لفافے میں ڈال کے ان کی خدمت کر دیں، ان کے سروں کے اوپر نوٹ ایسے ایسے پھینکنے یہ ناگوار مجھے نہیں اچھا لگتا، اور میرا خیال ہے اب اکثریت کو بھی اچھا نہیں لگتا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں بعض جمعے کے اجتماعات میں یا ویسے ہی کوئی محفل ہو جائے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، سینکڑوں کا مجمع ہوتا ہے، تو مولوی صاحب یا کوئی جو خطیب ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات ایسی بات کرتے ہیں کہ خود بھی ہنس رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہنسا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ وہ کرسی پہ وہ سکون سے بیٹھ بھی نہیں پاتے، اچھلتے ہیں، بار بار اچھلتے ہیں، غصہ ان سے کو آیا ہوتا ہے۔ بھائی کیوں غصہ آیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول کا ذکر تو ہو رہا ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ نہ کریں، اس سے کیا آپ کو شہرت ملے گی؟ آپ کو پتہ ہے میں نہیں جانتا، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب نے خود ایک دفعہ فرمایا تھا کہ روز قیامت سب سے زیادہ سخت حساب کتاب علماء کا ہوگا۔ تو ہم تو علماء سمجھ کر آپ کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہاں پر آپ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ بہکا رہے ہیں۔ یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ سکون تحمل کے ساتھ بات کریں جو کہ دوسرے کے دل میں اتر جائے۔ اسی لیے میں اکثر اس بات کا اظہار اعلانیہ کرتا ہوں کہ مولویوں کی بجائے علماء کی قدر کریں۔ عالم کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، دیوبندی ہو، اہل تشیع ہو، سنی ہو، اہل حدیث، جو بھی ہو، کوئی بات نہیں، وہ کچھ بھی بات کرے گا امن کی بات کرے گا، دلوں کو جوڑنے کی بات کرے گا، لڑائی جھگڑے والی بات نہیں کرے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ان کے سننے والے لوگ ہیں وہ ان جیسے مولویوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا ہے، ان کی کتابیں گفتگو میں پڑھ لیجئے، وہاں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے اسلام کو جتنا نقصان مولویوں نے پہنچایا ہے اتنا کافروں نے نہیں پہنچایا۔ اب دیکھ لیں کیا بات ہے، وہ اتنی بڑی بات فرما رہے ہیں اور بلا وجہ نہیں کہہ رہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آج یہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر پرزو کریں، دیکھیں، پروب کریں، انویسٹیگیٹ کریں، ویڈیوز دیکھیں کہ لوگ کس طرح مولوی صاحب کے ساتھ تو پہلے ایک نعت پڑھنے والے یا کوئی صاحب جو خطیب ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے ہم آپ کو ایڈوانس دیں گے، اتنے آپ کو اوپر سے آپ کو سلامیاں نوٹ آپ کے اوپر وارے جائیں گے، تو یہ ماحول کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو پھر یہ نعت تو نہ ہوئی نا، نعت تو یہ تو ایک پروفیشن بن گیا۔ پھر یہ نہ کہیں کہ ہم نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں یا حمد باری تعالیٰ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، پھر یہ کہیں کہ یہ ہم کاروبار کر رہے ہیں۔ چھوڑ دیں پھر یہ کہنا۔ یہ میں بڑا دکھی ہو کے یہ بات کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا دل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہوگا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ جہاں پہ آپ بھی آئندہ ایسا کریں، جہاں ایسی محفل ہو جہاں پہ نوٹ پھینکے جاتے ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ یہ سال کے سال ایسا کرتے ہیں، تو وہاں ڈسکنٹینیو بائیکاٹ کریں۔ نعت سننی ہے تو یوٹیوب پہ چلے جائیے، وہاں پر کسی اچھے نعت خان کی نعت جو ہے وہ سنیے، آپ کے دل پہ اثر کرے گی۔ کسی کا خطیب اس کا خطاب سننا چاہتے ہیں وہ سن لیجئے، آپ کے لیے دل کو سکون دے دیجئے۔ لیکن یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کی حوصلہ شکنی کریں، ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے۔ اور معاف کیجئے گا، ہمارا جانا بھی مقصد ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ہم حصہ ڈال رہے ہیں۔ ہم کیوں ان کے کام میں حصہ ڈالیں؟ یہ جو اتنے جذباتی بعض مولوی ہو جاتے ہیں کہ بھاری بھرکم ان کا جسم ہوتا ہے، پتہ نہیں کس طرح بار بار اٹھ چھلانگے لگاتے ہیں اور قابو کرنا ان کو مشکل ہو جاتا ہے۔ یقین کریں، میں ایک دفعہ کسی سائٹ سے شاید مزنگ روڈ کی طرف سے کہیں آ رہا تھا، تو جمعے کے لیے میں جگہ تلاش کر رہا تھا، تو بالکل سڑک کے عین چوک میں صفیں جمعے کے لیے بچھائی گئی ہوئی تھی۔ میری مشکل آسان ہو گئی، میں نے جلدی سے جمعے میں شامل ہوا، الحمدللہ خطبہ بھی سن لیا اور جمعہ ادا کیا، نماز بھی ادا کی۔ تو لیکن جو آخری جو میں وضو جو کر رہا تھا، وہاں ایک بڑا اچھا لڑکا تھا، وہ پائپ لے کے کھڑا تھا اور لوگوں کو وضو کروا رہا تھا۔ تو میں جتنی دیر وضو کرتا رہا تو میں نے مولوی صاحب کو توبہ 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 اتنی جذباتی اور باتیں کر رہے تھے، اتنی جذباتی باتیں کر رہے تھے جس کی انتہا ہی نہیں۔ تو بالآخر مجھ سے رہا نہیں گیا، تو ان کے عقیدت مند جو تھے نماز جمعہ کے بعد ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کے ہاتھ جو ہیں آنکھوں کو لگا رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اس کا بارے میں فرمایا گیا ہے، یہ جنہوں نے کتب پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو چوما جائے، میرے آنے پہ احتراماً کھڑے ہو جائیں، احترام کریں، تو ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں۔ تو وہ مولوی صاحب انتہائی جذباتی تقریر کرنے کے بعد اب لوگوں سے داد وصول کر رہے تھے، واہ بھی واہ۔ میں بہرحال ان کے پاس گیا، بڑے پیار سے میں نے ان سے بات کی کہ کیا آپ نے سورہ حجرات کی پہلے شروع کی ہی آیات پڑھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا مطلب ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے ان کو بتایا کہ آپ اتنا جذباتی ہو کے کیوں بات کرتے ہیں، تحمل سے بات کریں، دل پہ اثر کرے۔ یہ کاروباری لوگ ہیں، سب کاروبار اپنا چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، آپ نے اتنی دیر مطلب جو باتیں کی ہیں، یہی باتیں اگر آپ امن کی، سکون کی
دلوں کو جوڑنے کی بات کرتے، یہ مسلک کی باتیں جو آپ کر رہے تھے اس کے خلاف کہ وہ ایسا کرتے ہم نہیں کرتے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے عجیب ہی جواب دیا، بجائے اس کے کہ وہ مجھے تسلی بخش جواب دیتے، وہ مجھے کہتے ہیں فلاں مسجد والے کو سنا ہے، یہ کبھی وہاں جا کے پڑھے دیکھیں، وہاں جمعہ پڑھیں، وہ بھی اسی طرح ہی بولتا ہے، تو مجھے مجبوراً اس کا جواب دینے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ دین والے لوگ جو ہیں وہ اچھی چیزوں میں مقابلہ کرنے کی بجائے ایسے کاموں میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ خدا را ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرے، ان کی حوصلہ افزائی نہ کرے، کیوں ہم ان کا حصہ دار بنیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں کا آپ نے برا نہیں محسوس کیا ہوگا، اس کو منفی نہیں بلکہ مثبت انداز سے لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔